بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر کیس کی 47 سالہ تشریح کی ہسٹری کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ پہلا مکہ اور دشمن ناک آؤٹ۔ وکالت میں بھی یہی تکنیکیں ایک ماہر وکیل استعمال کرتا ہے کہ ایسا قانونی نقطہ پہلی دفعہ اٹھائے کہ مخالف فریق کے پاس راستہ کوئی نہ بچے۔ تو ہم اس میں زبیر کیس کی اس ریشو پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ملزم درخواست ضمانت دائر کر کے اس کو واپس لے لے تو کیا اس کو وہی گراؤنڈ میسر ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ درخواست ضمانت دائر کر سکے۔ تو اس پہ اب تک جو ہم نے بحث کی وہ 2013 تک جتنے قابل احترام سپریم کورٹ کے فیصلے تھے وہ ہم کر چکے۔ آج ہم نے 14 سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 کیسز جو تھے پہلے ذکر کیے تھے، جس میں محمد ریاض کیس اور علی حسن کیس، جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر درخواست ضمانت واپس لے لی جائے تو وہی گراؤنڈ میسر ہوتے ہیں اور ملزم دوبارہ دائر کر سکتا ہے۔ جبکہ 2 بینچز نے ان سے اختلاف کیا، دو کیسوں میں ان سے اختلاف کیا گیا، یعنی عامر مسیح کیس میں اور محمد صدیق کیس میں۔ تو اس وقت تک زبیر کیس کی تشریح کے معاملے میں ہائی کورٹ کے 4 بینچ 2 کی شکل میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، دونوں کے ویو مختلف ہیں۔ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک قوم کی امانت ہو جاتا ہے، اس پر تعمیری اور تنقیدی بحث ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اسی تناظر میں اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس 4 فیصلوں کے بعد 5واں فیصلہ جو قابل ذکر ہے، جس کا میں ذکر کروں گا، جو 2014 کا بڑا فیصلہ ہے، وہ تھا نذیر احمد بنام سرکار۔ یہ فیصلہ PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 241 پر شائع ہوا۔ اس فیصلے کا ایک کمال یہ تھا کہ ہماری کرمنل ہسٹری کے قابل ترین فوجداری جج یعنی جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب، جسٹس اعجاز احمد چودھری اور جسٹس گلزار احمد صاحب اس بینچ میں شامل تھے۔ اس بینچ میں اس کیس میں یعنی نذیر کیس میں یہ تھا کہ کچھ ملزمان کو سزا ہو گئی تھی اور ان کی منسوخی سزا میں ضمانت کا کیس تھا، یعنی 426 سسپینشن آف سینٹینس کا۔ تو اس میں ایک ملزم نے سسپینشن کی درخواست دی جو اس کی منظور ہو گئی۔ دوسرے ملزم نے بھی رول آف کنسسٹنسی میں یعنی اصول مساوات کے تحت عدالت میں درخواست دی۔ یہ درخواست اس کی عدم پیروی میں خارج ہو گئی۔ اس نے پھر دوبارہ درخواست دی جو اس کے وکیل نے واپس لے لی۔ تیسری بار اس نے وکیل تبدیل کر کے پھر درخواست دی جو منظور ہو گئی۔ تو اس کیس میں مدعی نے اس کی منسوخی کے لیے درخواست دائر کی کہ چونکہ اس کی ایک درخواست عدم پیروی میں خارج ہوئی تھی اور دوسری اس نے وڈرا کر لی تھی، اس لیے وڈرا کرنے کے بعد اس کو دوبارہ یہ درخواست دائر کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یہ کیس جب آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو اب آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے ایک تو ریاض کیس اور حسن کیس تھا کہ دوبارہ وڈرا کر کے دائر ہو سکتی ہے، دوسرا عامر مسیح کیس تھا جس میں محمد صدیق کیس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا۔ یہ چاروں فیصلوں تو سپریم کورٹ نے علی حسن کیس بھی، ریاض کیس بھی اور محمد صدیق کیس بھی، ان تینوں کیسوں کو زیر بحث لا کر ایک تھوڑی وضاحت سے اور نقطہ پیدا کیا۔ وہ یہ تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی شخص درخواست ضمانت وڈرا کرنے سے پہلے اگر اس میں وہ کچھ بحث کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ان گراؤنڈ کو اویل کیا اور کامیاب نہ ہوا تو واپس لے لی، لہٰذا اب اس کے پاس وہ گراؤنڈ نہیں رہا۔ مگر اگر وہ سادہ یعنی سمپل سٹر وڈرا کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی اس کے پاس گراؤنڈ موجود تھے۔ یعنی اس بینچ نے بھی
علی حسن کیس اور محمد ریاض کی کیس کی تائید کرتے ہوئے محمد صدیق کیس اور عامر مسیح کیس سے اختلاف کرتے ہوئے اس بنیاد پہ کہا کہ ملزم کو دوبارہ چونکہ موجود تھی گراؤنڈ، لہٰذا اس کی اگر ضمانت منظور ہوئی ہے تو ٹھیک ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ کی ریشو میں میری سمجھ کے مطابق آگے چلنا چاہیے، لہٰذا 14 کی یہ بہت بڑی ججمنٹ ہے۔ اب ہم اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں جو کیس آیا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کیس ہے محمد اسلم بنام سرکار، پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ پیج 41 یعنی 41 پہ۔ اس کیس میں آنریبل سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان شامل تھے۔ اس کیس میں قابل احترام سپریم کورٹ کے اس بینچ نے نذیر احمد کیس کو بنیاد بنا کر ایک ایسے ملزم کی ضمانت خارج کی جس نے جب ضمانت واپس لی تو بحث کرنے کے بعد واپس لی، یعنی جو ریشو نذیر کیس میں طے ہوئی تھی کہ اگر ملزم بحث کر کے واپس لے گا تو پھر زبیر کیس لگے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو نہیں لگے گا۔ تو اس کیس میں بھی ملزم نے بحث کر کے واپس لی تھی، لہذا نذیر کیس کی تائید کرتے ہوئے اس بینچ نے اس ملزم کی ضمانت خارج کر دی۔ تو 2015 تک محمد اسلم کیس تک بھی آنریبل سپریم کورٹ کا جو کہ 5 بینچ تک کا فیصلہ ہو گیا، یہی ویو تھا کہ اگر ملزم سادہ ضمانت واپس لے گا تو پھر اس کو وہ گراؤنڈ میسر ہوں گے اور اس پر وہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ محمد اسلم کیس کے بعد جو اگلا کیس ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کیس ہے انعام اللہ بنام سرکار، پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ پیج 892۔ اس کیس میں یہ ہوا کہ ملزم بار بار درخواست ضمانت دائر کر کے اس کا مس یوز کر رہا تھا۔ تو آنریبل سپریم کورٹ کے 2 ججز پر مشتمل تھا یہ بینچ۔ اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ملزم چونکہ بار بار ضمانت کروا کے اس کو مس یوز کرتا رہا ہے، لہذا ایسے شخص کو جب تک وہ اس بار بار ضمانت کرنے کی وجہ، یعنی جب ضمانت واپس لی تو اس کی وجہ بھی بتائے اور دوبارہ آنے کی بتائے اور عدالت کو مطمئن کرے، اور اگر وہ مطمئن نہیں کرتا تو پھر اس کو دوبارہ درخواست ضمانت دائر کرنے کے لیے گراؤنڈ میسر نہیں ہے۔ تو یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے، یعنی یہاں پہ عدالت 2 چیزیں طے کر رہی ہے کہ ایک تو اگر وہ مس یوز کرے اور نمبر 2 وہ عدالت کو مطمئن کرے۔ لیکن اگر ملزم نے صرف ضمانت واپس لی ہے اور اس کا کوئی مس یوز ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کیس کی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ یہ 2 جج صاحبان ہیں، اگر ان کا یہ فیصلہ ہے بھی تو اس سے پہلے تو بڑے بینچ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ صرف واپسی پر اس قانون کا، زبیر کیس کا اطلاق نہیں ہوگا اور دوبارہ وہی گراؤنڈ میسر ہوں گی جو پہلے سے اس کو حاصل تھیں۔ انعام اللہ کیس کے بعد جو آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ویو لیا تھا 2 بینچز نے، اسی کی تائید ایک اگلی ججمنٹ سے بھی ہوتی ہے۔ وہ ججمنٹ ہے محمد شعیب بنام سرکار، یہ 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 326 پر شائع ہوئی ہے۔ اس میں کیس میں یہ تھا کہ ملزم نے درخواست ضمانت دائر کی اور پھر واپس لی، اور جب دوبارہ کیا تو پھر اس بینچ نے یہی قرار دیا کہ اس کو درخواست ضمانت دوبارہ دائر کرنے کے لیے گراؤنڈ میسر نہیں تھا۔ اگرچہ اس کیس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ ملزم نے جب درخواست ضمانت واپس لی تھی تو اس نے بحث کی تھی یا نہیں کی تھی، مگر اس بینچ نے انعام اللہ کیس کو بنیاد بنا کر اس کی ضمانت کو خارج کر دیا کہ اگر یہ دوبارہ آیا ہے تو اس کو زبیر کیس کے مطابق فریش گراؤنڈ حاصل نہیں ہے۔ اب ہم اس بحث کے اختتامی لمحوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آنریبل سپریم کورٹ کا جو تازہ ترین فیصلہ ہے جو اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے اور جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور جس کی بنیاد پر زیریں عدالتوں میں دھڑا دھڑ یہی فیصلے ہو رہے ہیں کہ جیسے کسی نے ضمانت واپس لی وہ واپس نہیں دائر، وہ دوبارہ دائر نہیں کرے گا، وہ ہے شہزاد اکمل بنام سرکار، 2023 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 421 ہے۔
اس کیس میں بھی ملزم نے درخواست ضمانت بحث کیے بغیر واپس لے لی تھی، اور جب دوبارہ دائر کی گئی تو اس کو آنریبل سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جو ملزم درخواست ضمانت واپس لے لے گا اس کو دوبارہ دائری درخواست کے لیے کوئی گراؤنڈ حاصل نہیں ہوگا۔ اس مقدمہ میں نذیر کیس اور محمد اسلم کیس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس بینچ میں بھی 2 ججز ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کافی فورسفل ہے، اس لیے کہ اس قابل احترام بینچ میں پاکستان کے نئے آنے والے چیف جسٹس یعنی جسٹس فیض عیسیٰ صاحب شامل ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جب ملزم واپس لے لے گا تو دوبارہ نہیں دائر کرے گا، لیکن اب میری کنکلوژن جو میری رائے ہے، اور میری رائے ظاہر ہے ناقص ہے، رائے وہی پریویل کرے گی جو آنریبل کورٹ کی ورڈکٹ ہوگی، سپریم کورٹ کی۔ تو اب تک کی ڈسکشن میں میری رائے میں جو آنریبل سپریم کورٹ کے 3 بنچز کا فیصلہ آخری تھا اور پھر اس کو 5 ججز نے فالو کیا، وہ یہی تھا کہ اگر ملزم بحث کیے بغیر واپس لے گا تو گراؤنڈ اس کو حاصل ہے۔ اب جو 22 میں اور 23 میں فیصلے آئے ہیں، ان میں 22 میں اور 21 میں تھے، ان میں مس یوز آف بیل کا تھا، اور یہ تیسرا تو سادہ فیصلہ ہے۔ یہ تینوں فیصلے 2 جج صاحبان کے بینچوں کے ہیں، تو اصولی طور پر اور قانونی طور پر وہی فیصلہ فالو ہوگا جو بڑے بینچ کا ہے۔ تو میرے خیال میں آج بھی اگر کوئی شخص بغیر بحث کے ملزم درخواست ضمانت واپس لے گا، یعنی سمپل سٹر وڈراول ہوگی، تو اس پر زبیر کیس کا اطلاق نہیں ہوگا اور اس کو دوبارہ انہی گراؤنڈز کے تحت ہوگا۔ ہاں، اس کو اب ان ایڈیشن لے لیتے ہیں کہ اگر اس پہ کوئی چارج ہے یا ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے مس یوز کیا تو وہ سیٹسفائی کر دے، تو یہ ایک اور چیز ہے، اس کو زبیر کیس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو امید ہے اتنی جو ہماری محنت ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے استدعا ہے کہ اگر یہ پسند آئی ہے تو میرے جو پچھلے 2 ویلاگ ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا، کہ سیریز ہے، کمپلیٹ اس کی ہسٹری ہے، ان کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کیجئے، اور مجھے اپنے مشوروں سے ضرور نوازیے تاکہ آپ کی رہنمائی میں ہم اس کو مزید اچھا کر سکیں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب، حبیب احمد پارس ایڈوکیٹ۔